اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ صدق اللہ العظیم۔ 25ویں پارے کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ یہ بات مکرر ارشاد فرمائی گئی ہے، پہلے بھی مختلف مقامات پر یہ بات ہو چکی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف اپنی ذات اپنی صفات کے متعلق اتنی تفصیلات فراہم فرمائیں کہ سمجھنے والا ہو تو بہت آسانی سے بات سمجھ جائے، لیکن کفار مکہ کی سمجھ میں بات آتی نہیں تھی، کیونکہ اصل مسئلہ ان کی انا کا تھا، جس کی قرآن مجید میں جا بجا صراحت کی بھی گئی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے، اور کونپلوں میں کیا ہے اس کے علم میں یہ بھی ہے، اور پھل کیا نکلیں گے درختوں میں اس کا پتہ بھی اس کو ہے، اور شکم مادر میں کیا کچھ ہے اس کا پتہ بھی اسی کو ہے۔ اب قیامت کے دن وہ فرمائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء جن کو تم میرے سوا بلایا کرتے تھے؟ تو ان کے جو بت ہیں وہ ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ پھر فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگتے مانگتے اکتاتا تو نہیں ہے، لیکن جہاں ذرا سی تکلیف پہنچی کہ وہ بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی وہ سرشت ہے جو بڑی قابل حیرت ہے، اور جہاں کوئی اچھی بات اسے ملی، اللہ نے اگر اپنی رحمت کا ذائقہ چکھایا تو فوری طور پر وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ میرے ہی ذاتی کمالات ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم انسان پر انعامات فرما دیں تو وہ اعراض کرنے لگتا ہے، اعرض ونأى بجانبہ۔ پھر سورت کے اختتام پر فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ اللہ کی یعنی ملاقات کے منکر ہیں، اور اللہ کا علم ان کو محیط ہے، اللہ کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوا، اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے۔ رب فرماتا ہے حامیم عین سین قاف، ان کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم اسی طرح آپ پر، آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں پر وحی کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین غالب ہے، بلند مرتبہ ہے، اور بہت بڑی عظمت کا مالک ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے۔ پھر فرمایا کہ ملائکہ یعنی مومنین کے لیے جو زمین میں ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا دوسروں کو کارساز مانتے ہیں یعنی بتوں کو، تو وما انت علیہم بوکیل، ان کے سلسلے میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے جس کو ہم نے وحی فرمایا، اور اسے عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ آپ یعنی قوم کو ڈرائیں، اور یہ ڈرانا جو ہے مکے والوں کو اور مکے والوں کے ارد گرد جو بھی ہیں ان کے لیے ہے، اور آپ اس سے لوگوں کو اس دن کے بارے میں ڈرائیں جس دن لوگوں کا جمع ہونا، یعنی قیامت کا دن، جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ جہنم میں۔ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب امت واحدہ ہوتے، وہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا قیامت کو، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ پھر تیسرے رکوع میں آ کر کے ارشاد ہوا کہ جس معاملے میں تم لوگوں کو اختلاف ہے، جس معاملے میں تم اختلاف کرتے ہو، فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے، اللہ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔
وہ زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے، اس نے یعنی جوڑے پیدا فرمائے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اگایا، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر انبیاء کرام کا ذکر آیا، جو صاحب شریعت انبیاء تھے، کہ ان سب کی تعلیمات ایک ہی ہیں۔ اس میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، یہ سب کے سب ہیں۔ مشرکین نے کیا کیا کہ تکبر کی وجہ سے کبر علی المشرکین، مشرکین کو یہ بات گراں گزری اور انہوں نے جو ہے ایک اور رستہ نکال لیا۔ فرمایا کہ اللہ جسے چاہے وہ منتخب فرما لے، اور اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جسے وہ چاہے وہ رجوع کرنے کی ہدایت فرمائے۔ پھر فرمایا کہ کفار یعنی ہر دھرمی کی وجہ سے جن معاملات بحث کرتے ہیں ان پر توجہ نہ دی جائے، اور کفار کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ جس کا چاہے رزق کشادہ فرمائے اور جس کا چاہے رزق کم کر دے۔ پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو نازل فرمایا، اور پھر وہی قیامت کے بارے میں بات ہوئی کہ قیامت وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تم کیا جانو کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ اب یہ جو کافر ہیں یہ قیامت کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، ایمان والے ایمان رکھتے ہیں اور انہیں کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ انہیں اس کے آنے کا خوف ہے، کافروں کا اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ لطیف بعبادہ ہے، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہے رزق عطا فرمائے، وہ انتہائی طاقت پر اور انتہائی غالب ہے۔ پھر فرمایا کہ جس کو دنیا کی آرزو ہو، جو دنیا ہی میں اپنا حصہ چاہے، اسے دنیا میں مل جائے گا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن جسے آخرت کی ضرورت ہو اور جو آخرت میں اپنا حصہ چاہے اسے آخرت میں دیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، مگر اتنی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کو وصیت کی گئی کہ حضور کے اہل قرابت سے محبت ضروری ہے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں تو اللہ جس کے دل پہ چاہے مہر لگا دے، اور وَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ باطل کو مٹا کے رہے گا اور حق ثابت ہو کر رہے گا۔ پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو ينزل الغیث، یعنی بادلوں سے پانی برساتا ہے، اور کب؟ جب انسان مایوس ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی رحمت پھیل جاتی ہے۔ وہ کارساز ہے، قابل تعریف ہے۔ وہی اللہ ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو وہ بندے کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ اگر اللہ رزق کشادہ فرما دے زمین میں تو زیادتیاں عام ہو جائیں گی۔ تو اب مصلحتاً ہوتا یہ ہے کہ رزق ایک خاص مقدار سے اترتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، یعنی زمین و آسمان کے پیدائش اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وہ سب کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اس کے اپنے جو کرتوت ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اسے زمین میں کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہ تو تمہارا ولی ہے اور نہ ہی تمہارا کارساز۔ پھر دیگر نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو مومنین کے اوصاف ہیں وہ کیا ہیں۔
فرمایا کہ مومنین کبائر سے گریز کرتے ہیں، فواحش سے برائیوں سے رکتے ہیں، اور جب غصہ آ جائے تو درگزر کر دیا کرتے ہیں۔ آپس کے جو معاملات ہیں انہیں مشورے سے طے کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ برائیوں سے درگزر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا وہ بخشا گیا، اور بے شک یہ صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ پھر فرمایا جیسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے۔ ظالمین جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان کی حالت غیر ہو جائے گی، اور وہ پوچھیں گے لوٹنے کا کوئی رستہ ہے کیا؟ تو اس وقت گزر چکا ہوگا، نہ ان کا کوئی ولی جو بتوں میں سے انہوں نے منتخب کر رکھا تھا ان کے کام آ سکے گا، اور نہ ہی کوئی اور ان کی مدد کرے گا، اور صالحین کی شفاعت تو انہیں ویسے ہی نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ مخلوقات ہیں، جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے پیدا فرمائے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کی مرضی، وہ کسی کو مرد عطا کرے یعنی بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، دونوں دے یا کچھ نہ دے، بانجھ بنا دے، وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ہر نبی جو کہ بشر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بدریہ وہی کلام فرماتا ہے۔ یہ بات عام بشر کو حاصل نہیں ہوتی۔ اب یا تو یہ کہ اللہ رب العالمین اس سے بدریہ وہی اس طرح کلام فرمائے کہ پس پردہ کلام فرمایا جائے، او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا فرشتے کو بھیجا جائے، یا ایک اور طریقہ یہ کہ جیسے رب چاہے وہی فرمائے۔ یہ رب کی مرضی پر ہے، بے شک وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی فرمائی کہ روح یہ ہمارے امر سے ہے۔ تو اے مخاطب، تجھے کیا پتا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن اپنے بندوں میں سے اللہ جسے چاہے نور ہدایت سے یعنی ہدایت فرمائے۔ نور نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے اسے بذریعہ نور ہدایت فرمائے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صراط مستقیم پر ہدایت فرماتے ہیں۔ اور صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، رستہ یہ اس اللہ کا رستہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، بے شک تمام امور اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ شورا کے خاتمے کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا آغاز بھی حامیم والکتاب المبین سے ہوتا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے معنی کا علم ہے۔ روشن کتاب کی قسم کھا کے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا، اور اس لیے اتارا تاکہ یہ قوم عقل حاصل کرے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا فرمایا، تو وہ یہی کہیں گے کہ اس نے پیدا فرمایا جو غالب ہے، علم والا ہے۔ پھر آپ کہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کا جوڑا پیدا فرمایا، اور جانوروں کو پیدا فرمایا، کشتیاں پیدا فرمائی تاکہ تم سوار ہو سکو اور تاکہ تم فائدے حاصل کر سکو، اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اس میں سواری کی وہ دعا ہے جو سواری پر بیٹھتے ہوئے پڑھنی چاہیے۔ لیکن بڑی وضاحت سے یہ بات بتا دی گئی کہ انسان جو ہے یہ منکر ہے، اور بہت ہی یعنی اس کی عجیب و غریب فطرت ہے۔
پھر فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتا ہے، اور یہ عجیب بات کرتا ہے جو کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. یعنی خود کو اگر بیٹی ہو جائے تو پریشان ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہوئے بالکل خوفزدہ نہیں ہوتا. اگر ان سے زیادہ بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے، تو ہم تو معاذ اللہ یہ سب کچھ رحمان کی مرضی سے کر رہے ہیں. فرمایا گیا کہ ما لہم بذالک من علم، انہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر یہ بتایا گیا کہ یہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید پر فخر کرتے ہیں اور اپنی بے راہ روی پر فخر کرتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ ماضی کے واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے ان قوموں کی تاریخ پڑھیں جن سے ہم نے انتقام لیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور بہت ہی مختصراً ذکر کیا گیا کہ انہوں نے ایک اپنے قوم سے متعدد بار یہ کہا کہ میں ان بتوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تو صرف اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا اور جو مجھے ہدایت دے گا. چنانچہ جو کچھ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا، یعنی انبیاء کرام کے لیے، تو جب بھی کوئی معاملہ ہوا تو انبیاء کرام کو عموماً یہ کہا گیا کہ یہ جادوگر ہیں. فلما جاءہم الحق من عندنا، جب حق ہماری طرف سے جب بھی آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. پھر فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، آپ کے پروردگار کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں. نحن قسمنا بینہم، ہم نے یہ رحمت ان کے درمیان تقسیم کی ہے اور ان کی معیشت کو سدھارا، ان میں ایک دوسرے پر درجات کی فوقیت دی تاکہ ہم آزمائیں. درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یعنی درجات کی فوقیت بھی ہم نے دی. تو تیرے پروردگار کی رحمت بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو یہ جمع کرتے ہیں، یعنی جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں وہ برباد ہو جائے گا. اور فرمایا کہ یہ جو زخرف ہے، سجاوٹ ہے، اس پہ تو انہیں فخر کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا عارضی ساز و سامان ہے، اور انجام صرف متقین کا بہتر ہوگا اور کچھ نہیں. یعنی باقی جو غیر متقین ہیں وہ تو برباد ہو گئے. پھر فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ یہ شیطان کو اپنا ساتھی، اپنا دوست بنا لیتے ہیں، یہ ان کا قرین بن جاتا ہے. اب قیامت کے دن یہ چاہیں گے کہ کاش ہمارے اور شیطان کے درمیان ایک فاصلہ ہو جائے، کیونکہ یہ بہت برا ساتھی ہے. اصل میں وہ ان کو اللہ کے راہ سے روکتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. پھر فرمایا کہ آپ یعنی افانت تسمع الصم وتهدي العمي، اگر آپ یہ چاہیں کہ گونگے کو اور بہرے کو راہ ہدایت دکھا دیں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ کھلی گمراہی میں ہے. قرآن مجید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے یہ نصیحت ہے، اور عنقریب اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور جس کو اس میں شک ہو وہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لے، جو دیگر انبیاء کرام پہلے تشریف لائے ان کو دیکھ لے، کیونکہ ان کی تعلیمات میں اور اس تعلیم میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. یہ تو ان تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ مختصر انداز میں بیان فرمایا، اور یہاں فرعون کے معاملات کا ذکر کیا گیا کہ فرعون نے لوگوں سے کہا کہ یہ موسیٰ ہیں اور یہ میں ہوں، اور ہم دونوں کا مقابلہ کیا ہے؟ میں ایک بہت بڑے ملک کا مالک ہوں، کیا ایسا نہیں ہے کہ میں مصر کا مالک ہوں؟ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو موسیٰ ہیں یہ تو بہت غریب سے ہیں. تو وہ دولت کے پیمانے میں سب کچھ دیکھتا تھا، اور اپنی قوم سے یعنی مختلف اوقات میں اس نے مختلف خطابات کیے. فرمایا فلما آسفونا انتقمنا منہم اغرقناہم، ہم نے ایسا انتقام لیا کہ ان کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا، بس ان کو
گزری ہوئی داستان بنا دیا اور آخر کے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان ہوا اور بہت ہی مختصراً ذکر ہوا۔ پھر یہ بھی ذکر ہوا کہ ان کا قیامت کے بارے میں کیا معاملہ ہے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ اولاد سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، اور رہی قیامت کی بات، وہ تو آ کے رہے گی۔ یعنی یہاں اختصار کے ساتھ بات کو کیا گیا۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا گیا کہ اے میرے بندو، خوف نہ کرو، آج کے دن تم پہ کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں کوئی غم نہیں ہے، اور تم بالکل بے غم ہو جاؤ۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو ہماری آیتوں پہ ایمان لائے اور جنہوں نے ہماری بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیا۔ ان سے فرمایا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ اس رکوع میں بھی یعنی متعدد طریقوں سے قیامت کو سمجھایا گیا۔ پھر اللہ کی تعریف فرمائی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ جن کو یعنی جن بتوں کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کو بھی یہ پوچھتے ہیں، وہ کسی شے کے مالک نہیں ہیں۔ چنانچہ سبحان رب السماوات، آسمان کا رب پاک ہے، عرش کا رب پاک ہے، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ بہت پاک ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ فرمایا کہ ہمیں روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات حکیم کی حکمت سے، یعنی حکمت والے کے حکم سے الگ الگ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ دخان ہے، اس میں بھی تقریباً یعنی کفار مکہ کو بہت کچھ سمجھایا گیا، قیامت کا ذکر کیا گیا، اور قوم تبع اور دیگر اقوام کی جو مثالیں ہیں وہ دے کے سمجھایا گیا، اور فرمایا گیا کہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا وہ اصل میں باطل نہیں ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے اسی کا کچھ ہو سکے گا تو ہو سکے گا، یعنی شفاعت بھی اسی کو نصیب ہوگی۔ پھر جہنم کی غذا کا ذکر فرمایا، جنتیوں کا ذکر فرمایا کہ انہیں جنت میں وہ کس حال میں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے آپ کی زبان سے آسان فرما دیا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ آتی ہے، اور سورہ جاسیہ میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اب یہ کہ جو کچھ زمین و آسمان میں وہ تمہارے لیے ہے، اور اس میں تمہارے لیے بہترین نشانیاں ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا، اور پھر یعنی یہ فرمایا کہ یعنی لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان واقعات کو پڑھیں اور بنی اسرائیل کی تاریخ کو بھی دیکھیں۔ پھر فرمایا کہ بے شک جو ظالم ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست تو ہیں، لیکن اللہ مومنین کا ولی ہے، واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا ولی ہے، وہ متقین کا کارساز ہے۔ یہاں پہ اولیاء اللہ کی تعریف کی گئی۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ نے یعنی زمین و آسمان کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کی جزا دی جا سکے۔ اس میں انہوں نے اصل میں یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ ہم تو خود پیدا ہوتے ہیں، خود مر جاتے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر ایسا ہونے لگ جائے کہ خود پیدا ہو جاؤ اور خود مر جاؤ، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برے کو برائی کی سزا نہ دی جائے اور اچھے کو اچھے اعمال کا صلہ نہ دیا جائے، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، کہ اللہ تمہیں پیدا فرماتا ہے، وہ تمہیں موت دے گا، اور پھر وہ تمہیں پیدا کرے یعنی حیات دے گا، زندہ کرے گا، اور پھر وہ تمہیں جمع فرمائے گا اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ پھر سورت کے آخر میں یہ باتیں ارشاد فرمائی جاتی ہے کہ وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہ آج ہم تمہیں ایسے ہی بھول جائیں گے
جیسے تم اس دن ہم سے ملاقات کو بھول گئے تھے، تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یہاں تمہارے مددگار نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ، اللہ جو کہ آسمان اور زمین کا رب ہے، اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وَرَبِّ الْأَرْضِ، زمین کا رب، رب العالمین جو عالم کا رب ہے، اس کے لیے تمام تعریفیں۔ اور وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو بڑائی ہے وہ اس کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَآخِرُ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔